صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب استسقاء، اور اس میں وہی باب جاری ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا کہ اگر قحط پڑ جائے تو قحط میں لوگوں کا اپنے امام سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی اور آج ہم اس کی اگلی حدیث پڑھیں گے۔ یہ حدیث ہے 964 اور یہ روایت ہے ان ثمامہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اپنے والد حضرت انس سے روایت کرتے ہیں۔ ان انس حضرت انس فرماتے ہیں ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بارش کے نزول کی دعا مانگتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ فقال، فرماتے تھے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، کہ اے اللہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا مانگتے تھے اور آپ ہمارے پر بارش برساتے تھے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اور ہم اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں اور ان کے واسطے سے ہم پر بارش برسا۔ قال، فرماتے ہیں فَيُسْقَوْنَ، تو پھر بارش کا نزول ہو جاتا تھا۔ اچھا، اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ آ کے ان سے درخواست کرتے تھے اور وہ بارش کے لیے دعا کرتے تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے۔ اب پہلی چیز تو ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ اپنے امام سے، اپنے لیڈر سے کوئی آ کے کہے کہ بھئی دعا مانگے تو دعا مانگ سکتا ہے۔ اب نئی چیز اس میں یہ آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ وسیلہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا گنجائش ہے، تھوڑی سی اس پہ میں بات کرنی پڑے گی، اور یہ میں جو بات کروں گی معین القاری کے حوالے سے کروں گی، جو علامہ معین الدین خٹک صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر جو تفصیل لکھی ہے بس میں وہی بیان کروں گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے کسی چیز کی طرف رغبت سے پہنچنے کا نام ہے، کہ رغبت سے کسی چیز کی طرف جائیں، اور وہ وسیلہ بالصاد خاص ہے لیکن کیونکہ رغبت کے معنی پہ ہے۔ اور اس کی تشریح وہ لکھتے ہیں یہ امام راغب اصبہانی کے حوالے سے کہ وسیلہ اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے میں علم، عبادت اور شریعت میں بیان کردہ خلیق کریمہ کو پیش نظر رکھا جائے، اور یہ وسیلہ قربت کی طرح ہے، عبادت کی طرح ہے۔ اور واصل کے معنی ہے راغب اللہ، یعنی اللہ کی طرف رغبت کرنے والا۔ اور قرآن پاک میں جو وسیلے کا لفظ آیا دو جگہوں پہ آیا ہے۔ ایک سورہ مائدہ میں یہ آیت آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف آنے کے لیے، پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور دوسری جگہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیت آئی ہے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے تدبیر یا وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کون ہے؟ یہ دوسری آیت۔ پہلی آیت تو یہ ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کی رضا و رغبت سے اللہ تک پہنچنے کی کوئی تدبیر اختیار کرو، اور دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مشرکین جن لوگوں کو پکارتے ہیں اولئک الذین یدعون، کہ جن کو وہ پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ تک پہنچنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس کے ذیل میں پھر وہ لکھتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کی راہ اور تدبیر ظاہر وہی ہو سکتی ہے جس کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر کوئی وسیلہ اختیار کرنا ہے تو وہ وسیلہ کیا ہوگا، اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ شریعت پہ پرکھا جائے گا کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اس میں پھر تین جائز صورتیں علماء نے رکھی ہیں وسیلے کی۔ پہلی جائز صورت تو یہ ہے کہ جو سائل ہے وہ کسی زندہ مسلمان یا بزرگ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرے، جیسے ہم سب کرتے ہیں، کوئی حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ بھی ہمارے لیے دعا کرو۔ کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم اپنے میں سے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ نیک ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور انہیں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک روایت آتی ہے جامع ترمذی کے اندر، یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے پہ جانے لگے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پیارے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا۔
اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی جو دعا ہے کہ ان کی والدہ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کا خادم انس ہے، اس کے لیے دعا کیجیے، تو آپ نے پھر ان کے لیے دعا کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ نیک لوگوں کے پاس جانا اور ان سے دعا کی درخواست کرنا، یہ ایک جائز صورت ہے، بالکل درست ہے کہ ان سے کہا جائے کہ وہ دعا کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرے۔ مشہور حدیث ہے، 3 افراد کا واقعہ ہے کہ جن پر غار کا منہ بند ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا کی۔ ایک نے والدین کی خدمت کے حوالے سے، دوسرے نے قدرت کے باوجود بدکاری سے اجتناب کے حوالے سے، اور تیسرے نے امانت کی ادائیگی کے حوالے سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کے بدلے غار کے منہ سے چٹان کو ہٹا دیا اور ان کو اس مصیبت سے نجات دی۔ اس طریقے کو توسل بالاعمال صالحہ کہتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی ایسی شخصیت کے وسیلے سے دعا کرے جس کو بارگاہ خداوندی میں مقبول سمجھتا ہے۔ یہ بھی اصل میں توسل بالاعمال صالحہ ہی کی طرح ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، جس سے میں دعا کا کہہ رہا ہوں کہ وہ نیک ہے، اس کے اعمال اللہ کے حضور قبول ہوتے ہیں، تو اس سے ہم کہیں کہ اللہ اس تعلق کی برکت سے میری دعا کو بھی قبول فرما۔ جمہور علماء کے نزدیک انبیاء اور صلحاء کی شخصیتوں کو اس لحاظ سے وسیلہ بنا کر دعا کرنا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا قبول فرما، یا کسی نیک شخصیت کے وسیلے سے کہنا، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، لیکن امام ابن تیمیہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو چیز بالکل جس کی اجازت نہیں ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی قبر پہ جا کے یہ کہنا کہ یا اللہ بس اس قبر کے یعنی قبر والے سے مانگنا، یہ ناجائز صورت ہے کہ جیسے ابو بتوں سے جا کے مانگتے تھے تو کوئی شخص جا کے قبروں سے مانگے یا قبر والے سے مانگے، اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ان کے پاس ما فوق الفطرت صلاحیت ہے، یہ شفا دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، حاجات پوری کر سکتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے ایسا کرنا شرک ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ نیک افراد سے دعا کا کہنا، اپنے اعمال صالحہ کے حوالے سے وسیلہ بنا کے دعا مانگنا یہ جائز ہے، اور کسی نیک شخص کے ویسے اس کے حوالے سے کہنا کہ اللہ اپنے فلاں نیک بندے کے حوالے سے یا اس کے وسیلے سے کر دے، تو وہ بھی بعض علماء کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ لیکن کسی سے براہ راست دعا مانگنا، کسی شخص سے درخواست کرنا کہ تم یہ پوری کر دو، مردہ سے کہنا یا زندہ سے کہنا، تو یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ وسیلے کی جائز صورتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں اور ناجائز کون سی ہیں۔ بہرحال باب یہ تھا کہ حکمران سے، امام سے لوگ یہ درخواست کر سکتے ہیں اگر قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، کہ وہ ہمارے لیے بارش کی دعا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔